یورپ کے لوگوں سے سخت بدبو آتی تھی۔ روس کے بادشاہ قیصر کی جانب سے فرانس کے بادشاہ لوئس چہارم کے پاس بھیجے گئے نمائندے نے لکھا کہ بادشاہ کی بدبو کسی بھی درندے کی بدبو سے زیادہ متعفن ہے۔ اس کی ایک لونڈی جس کا نام مونٹیا سبام تھا، بادشاہ کی بدبو سے بچنے کے لیے اپنے اوپر خوشبو ڈالتی تھی۔ دوسری طرف خود روسی بھی صفائی پسند نہیں تھے۔ مشہور سیاح ابن فضلان نے لکھا ہے، ایسی گندی مخلوق میں نے نہیں دیکھی۔ اندلس میں لاکھوں مسلمانوں کو قتل کرنے والی ملکہ ایزابیلا ساری زندگی میں صرف 2 بار نہائی۔ اس نے مسلمانوں کے بنائے ہوئے تمام حماموں کو گرا دیا۔ اسپین کے بادشاہ فلپ دوم نے اپنے ملک میں نہانے پر مکمل پابندی لگا رکھی تھی۔ اس کی بیٹی ایزابیل دوم نے قسم کھائی تھی کہ شہروں کا محاصرہ ختم ہونے تک لباس بھی تبدیل نہیں کروں گی، اور محاصرہ ختم ہونے میں 3 سال لگے۔ یہ عوام کے نہیں، مغرب کے بادشاہوں اور حکمرانوں کے واقعات ہیں جو تاریخ کے سینے میں محفوظ ہیں۔ جب ہمارے سیاح کتابیں لکھ رہے تھے، جب ہمارے سائنسدان نظام شمسی پر تحقیق کر رہے تھے، ان کے بادشاہ نہانے کو گناہ قرار دے کر لوگوں کو قتل کرواتے تھے۔ جب لندن اور پیرس کی آبادیاں 30 اور 40 ہزار تھی، اس وقت اسلامی شہروں کی آبادیاں 1-1 ملین ہوا کرتی تھی۔ فرینچ پرفیوم بہت مشہور ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ پرفیوم لگائے بغیر پیرس میں گھومنا ممکن نہیں تھا۔ ریڈ انڈینز جب اہل یورپ سے لڑتے، گلاب کے پھول اپنی ناک میں ٹونس لیتے تھے، کیونکہ اہل یورپ کی تلوار سے زیادہ ان کی بدبو تیز ہوتی تھی۔ فرانسیسی مورخ دریبار کہتا ہے، ہم یورپ والے مسلمانوں کے مقروض ہیں۔ انہوں نے ہمیں صفائی اور جینے کا ڈھنگ سکھایا۔ انہوں نے ہی ہمیں نہانا اور لباس تبدیل کرنا سکھایا۔ جب ہم ننگے دڑنگے ہوتے تھے، اس وقت وہ اپنے کپڑوں کو زمرد، یاقوت اور مرجان سے سجاتے تھے۔ جب یورپی کلیسا نہانے کو کفر قرار دے رہا تھا، اس وقت صرف قرطبہ شہر میں 300 عوامی حمام تھے۔ پھر وقت پلٹا اور ہم سے ہماری سائنس، ہمارا علم، ہماری ترقی کے راز لے گیا۔ ہمیں بدلے میں احساس کمتری دے دی، ہمیں فیشن نامی لفظ کے ساتھ بےہودگی دے دی، ہمیں ماڈرن بنانے کے نام پر بے حیائی دے دی۔ ہم نے ان کی دی ہر اس چیز کا ویلکم کیا جس سے ہم بری طرح تباہ ہو سکتے تھے۔ انہوں نے ہمیں آزادی کا نام اور 7 غلط تعبیریں دے دی۔ ہم نے اپنے نصابوں میں بغاوت کے اصولوں کو آزادی کے اصول قرار دے کر پڑھانا شروع کر دیا۔ پھر ایسا ہوا کہ ہم نے عیاشی کو کامیاب زندگی سمجھنا شروع کر دیا۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ چاند پر جا رہے تھے، ہم تفرقے پرستی پر بحث کر رہے تھے۔ وہ مریخ کا سفر کر رہے ہیں، ہم 1300 سال پہلے صحابہ کے مسلمان ہونے نہ ہونے پر بحث کر رہے ہیں۔ انہوں نے سمندر میں پٹرول کے ذخائر بنانے شروع کر دیے، ہم نے پٹرول سے جلاؤ گراؤ، آگ لگاؤ تحریکیں چلانا شروع کر دی۔ انہوں نے ادب میں ایسے شاہکار تخلیق کرنے شروع کیے جو افکار بدل دیں، تو ہم نے لب و رخسار، چائے کی پیالی، کالج کی لڑکی لکھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے قرآن کو اپنی لیبارٹریز کا حصہ بنا لیا، اور ہم نے اچھے قیمتی غلاف بنانا شروع کر دیے اور طاق کی سجاوٹ کے مقابلے شروع کر دیے۔ انہوں نے عمر فاروق کی سادگی اپنا لی اور ہم نے عیاشی اپنا لی۔ جب وہ اپنے بچوں کو زندگی کی حقیقت سکھا رہے ہیں، ہم اسکول، کالج اور یونیورسٹیز میں فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن لینے کے گر بتا رہے ہیں۔ اہل دانش سمجھتے ہیں کہ آئندہ جنگیں میدان جنگ میں نہیں، کلاس روم میں لڑی جائیں گی، اور آج ہم نئی نسلوں کو مدیت پرستی کی بٹی میں جونک کر پیسے کو ترقی اور کامیابی کا استعارہ قرار دے رہے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کو جینا بتا رہے ہیں، اور ہم ایک دوسرے سے جیتنا سیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی بے حیائی اور خواہشات کے سامان کو کم کر کے ویلنٹائن ڈے میں جمع کر دیا، اور ہم نے اس کو منانے کے لیے روشن خیالی کا نیا نعرہ لگا دیا۔ جب وہ شیکسپیئر اور گوئٹے کے کلام کو الہامی، روحانی کلامی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی وقت ہم اقبال کو مشکل قرار دے کر اپنی نسل کو تن آسان بنا رہے ہیں۔ یہ ہے وقت کا پلٹا جو ہمیں خدا نے نہیں دیا۔ خدا بھی وہی ہے، زمانہ بھی وہی ہے، مگر معیار بدل گئے ہیں۔ اگر کوئی مجھ سے ان حالات کی وجہ پوچھے تو میں اسے علامہ اقبال کی برگاہ میں لے جاؤں اور کہوں، شکوہ جواب شکوہ پڑھیں، ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ نصاب کا حصہ بنا لیں، آنے والی نسلیں ضائع ہونے سے بچ جائیں گی۔